دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان سب کو آداب کے ساتھ میرا سلام، بہت ساری خوشیوں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ایک پیغام، جی ہاں، وہی بات ایک نئے انداز میں۔ یہ 11 دن سے اسی طرح کھڑی ہے اور اس مزار کا بڑا خدمتگار سفید داڑھی والا بزرگ اس کی منت سماجت کرتا ہے تو ایک کھجور کھانے کے لیے یہ منہ کھول دیتی ہے 24 گھنٹے میں۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اس سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور یہ بیچارگی کے عالم میں وہاں سے چل کر یہاں پہنچی ہے اور اتنے دن سے کھڑی ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اے شاہ، تو اللہ کے راز جانتا ہے، تو میری طرف سے اپنے رب کی خدمت میں درخواست کر کہ میرے بھائی کو رہائی ملے اور اس پر مقدمہ ختم ہو۔ وہ بس یہ بات کہہ رہی ہے۔ شاہ اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، 14ویں کے چاند کو جو بڑی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، پہلے کے چاند کو جو نظر بھی نہیں آتا اور لوگ چھتوں پر چڑھ کر انگلیوں کے اشارے کر کے اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں چاند کا راز سمجھاتا ہوں۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ایک نظم کا حصہ ہے۔ وہ لڑکی بھی بیچاری کہیں سے چلتی پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ وہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں کھڑی تھی۔ چونکہ رات کو مزار کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس لیے کوئی کنیکشن نہیں رہتا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر وہاں باندھ رکھا ہے۔ وہ بابا بتا رہا تھا کہ اب اس کا چلنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چلتی ہے اور ہم سب لوگ اس لڑکی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنا ذاتی کام بھول جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے اللہ سائیں سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس پر فضل کر۔ کتنی چھوٹی سی جان ہے اور اس نے اپنے اوپر کیا مصیبت ڈال لی ہے۔ میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ اگر سر سے اتر جاتا تو وہاں کے لوگ اپنے پاس سے اجرک یا کوئی اور کپڑا اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ مجھے باہر دیکھا، وائی سنانا اور دودھ پینا سب کچھ بھول گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں، لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے بلند کردار اور طاقت کے مقام پر تھی کہ ظاہر ہے ایک چھوٹا معمولی آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی۔ ہم نے وہاں ساری رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ساری رات اس لڑکی کے لیے دعائیں کی، بس ہم اس کے لیے کچی پکی دعائیں کرتے رہے۔ صبح چلتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک پنجاب کا دوپٹہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کنڈے سے بندھا ہے، پنجاب اور سندھ میں کسی قسم کا کریک نہیں آ سکتا۔ یہ تو اپنے مقصد کے لیے آئی ہے نا، لیکن مقصد سے ماور ابھی ایک اور رشتہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کہنے لگی، کیوں نہیں؟ آپ روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ یہ سندھ کا کارڈ ہے، یہ پنجاب کا کارڈ ہے۔ جب ایک چودھری دیکھتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میرے اوپر
ہونے لگی ہے تو میرے لوگ میرے بارے میں کرٹیکل ہونے لگے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میری طرف نہ دیکھو، تمہارا چور پنجاب ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، میری جانب نہ دیکھو، تمہارا چور سندھ ہے، تاکہ اس کے اوپر سے نگاہیں ہٹیں، ورنہ لوگوں کے درمیان وہی اصل رشتہ قائم ہے جو ملتان بھاولپور سے جانے والی لڑکی کا شاہ رحمت اللہ کے مزار سے ہے، جو اکیلی تن تنہا سوجے پاؤں بغیر کسی خوراک کے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا اعتقاد اور پورا ایمان ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اپنی ایک نظم میں شاہ فرماتے ہیں کہ اے گمان کسنے والے، تو نے اس میں تیر رکھ لیا ہے اور تو مجھے مارنے لگا ہے، لیکن میرا تو سارا وجود ہی تیرا ہے، کہیں تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ چند سردیوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے باغ جناح کے پرانے جیم خانے کے سامنے اندرون شہر کی ایک خاتون بینچ کے اوپر بیٹھی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ہلا رہی تھی۔ اس کی 3 بچیاں کھیلتی ہوئی باغ میں پھیل گئی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی تھیں اور بار بار چیختی تھیں، چیخیں مارتی ہوئی ماں سے ایک دوسرے کی شکایت کرتی تھیں۔ ذرا دیر بعد پھر ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی تھیں اور پھر چلی جاتی تھیں۔ آخر میں پھر لڑتی ہوئی 2 بچیاں آئیں اور کہا کہ اماں، اس نے میرا فلاں اتنی بڑی چیز لے لی ہے، میں نے مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ ایک بچی نے مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ آخر ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کھول دے مٹھی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس میں سوکھا ہوا درخت سے گرا بھیڑا تھا۔ ایک نے کہا پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ میرا ہے۔ ان کی اماں نے دوسری سے کہا اسے دے دو۔ پھر وہ صلح صفائی کرتے ہوئے بھاگ کر چلی گئیں۔ جب میں نے ان کے درمیان اتنی زیادہ لڑائی دیکھی تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ تو مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی، مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان سے تنگ ہوتی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگیں یہ جو میرے بچے ہیں اپنی نانی کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی نانی زندہ ہوتی تو یہ بچیاں کتنی ہی شیطانیاں کرتی، ضد کرتی، لڑائیاں کرتی، لیکن پھر بھی اپنی نانی کی پیاریاں اور لاڈیاں ہی رہتی۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ کچھ بھی کریں، میں اپنی نانی کے حوالے سے انہیں معاف کر دیتی ہوں اور یہ مزے سے کھیلتی رہتی ہیں، حالانکہ جسمانی اور ذہنی اور روحانی طور پر مجھے تنگ کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہمارے سیاسی اور سماجی وجود میں کوئی نانی جیسا تصور نہیں آ سکتا؟ کیا ہمیں ایسا لیڈر نہیں مل سکتا، یا اس کا جس کے سہارے ہم مشکلات کو اس کے نام ڈیڈیکیٹ کر کے یہ کہیں کہ اگر ایسی مشکلات ہوتی اور اگر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ہم ان کے حوالے کر دیتے کہ جی یہ مشکلات ہیں، اور وہ ان کو ویسے ہی سمیٹ لیتے جیسا کہ وہ دوسری مشکلات کو سمیٹا کرتے تھے، بلکہ اکیلے انہوں نے ہی تمام مشکلات کو سمیٹا تھا۔ لیکن شاید یہ ہماری قسمت یا مقدر میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
ایک دھان پان سی دبلی پتلی لڑکی اتنی ہمت کر کے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اتنا بڑا کنیکشن میرے، آپ کے اور سندھ کے درمیان پیدا کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی صبح طلوع ہو یا کوئی ایسی شام آئے جب ہم دیوار سے ٹھو لگا کر ایک میڈیٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے کیا اس مراقبے میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی؟ یا یہ کہ ہم اس مراقبے کے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتے؟ ایک چھوٹی سی لڑکی اس طرح سے ایک تہیہ کے انداز اور ایک ارادے کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور ہم جو بڑے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میں بہت پر امید ہوں کہ یقیناً ایسا وقت آ جائے گا جس کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس کی کوئی منطق نہیں ہوگی، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کس لیے آئے گا؟ کس وجہ سے آئے گا؟ اس کا بھی کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی معاشرتی زندگی میں جان بوجھ کر یا بے وقوفی سے ہم جو نام لے چکے ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر سفل ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جس کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہوں۔ مایوسی کی بڑی گھٹائیں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اکنامکس کا آپ کے یوٹیلیٹی بلز کا ہی مسئلہ اتنا ہو گیا ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ آدمی روتا رہتا ہے، لیکن ہمارے اس لاہور میں، ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس ملک سے باہر دوسری اسلامی دنیا میں کچھ نہ کچھ تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اکنامکس کی تنگی کے باوجود یہ کہتے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا، میں کسی نہ کسی طرح سے خوش ہو سکتا ہوں، کیونکہ خوشی کا مال اور دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ اگر مال و دولت کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ خوشی کا تعلق ہوتا تو آپ اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر کبھی سوتے نہ۔ ان ساری چیزوں کو اپنی نگاہ کے سامنے چھوڑ کر آپ سو جاتے ہیں، اور سونا اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو راحت عطا کرتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی جگائے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو۔ اگر اس سے کہیں کہ تیری وہ کار، وہ جائیداد، وہ بینک بیلنس بڑا ہے، تو اس سونے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے طے یہ پایا کہ یہ دولت، یہ مال و متاع، یہ سب کچھ آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے۔ خوشی آپ کے اندر کی ایک لہر ہے، مچھلی جس کو پکڑ لے وہ اس لہر پر ڈالفن کی طرح سوار ہو کر دور جا سکتی ہے۔ اگر وہ لہر نہ پکڑی جائے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لہر کو دیکھنا، جانچنا، پکڑنا اور اس پر سوار ہونا شہ سواروں کا کام ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ بڑی تکلیفیں اور دقتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی کئی آدمی گاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ہم اپنے کانوں سے ان کا گانا سنتے ہیں، اور ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کون سی چپ لگی ہوئی ہے، کس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے ان کے اندر کہ یہ گاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت سی آسانیاں عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ فریدہ جلان ہمیشہ آپ کے ساتھ۔